اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت تندرستی کے ساتھ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تمام ظاہری باطنی بلیا سے اپنے پناہ حفظ و امان میں رکھے اور تمام شیاطین جنی و انسی کی ریلے و وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور دین اسلام مقدس پہ استقامت عطا فرمائے اور شکر کی جو اس دنیا اور جو اس باغات میں ہم لوگ سیر کر رہے ہیں اس سے اور فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. دوستو، شکر کا جو پہلو ہے یہ ایک بہت خاص پہلو ہے توحید کے سبجیکٹ کا. بہت خاص، اتنا خاص ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ بہت کم میرے بندوں میں سے شاکر ہوں گے، کیونکہ آسان نہیں ہے. اور اسی کو ہی شیطان نے کہا ہے کہ جب وہ راستے میں آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور کہا تھا اس نے کہ او اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے بہت ہی ایسے بندے ہوں گے جن کو تو شاکر پائے گا، کیونکہ میں شکر کا جو فلسفہ ہے، شکر کا جو پلیٹ فارم ہے ان میں سے ہٹا دوں گا اور وہ کام میں کروں گا نفس کے ساتھ مل کے، نفس کے ساتھ مل کے تمام دنیا میں جتنے بھی کہنا چاہیے رذائل اخلاقیات ہیں ان کے اندر اس کو اتنا بزی رکھوں گا کہ وہ کبھی بھی اس پہلو پہ، تیری نعمتوں کے پہلو پہ سوچ نہیں سکے گا. آج انشاءاللہ کچھ ایسی شکر کے اور پہلو ڈسکس کریں گے، وہ چیزیں جو کہ آپ سب کو پتہ تو ہوں گی مگر ڈسکس نہیں ہوتی ہوں گی عام طور پہ، اور ایک ایسے نظریے کے ساتھ کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اور انسان کا بڑھے اور قلب کے اندر ایک ایمان کی تقویت اور ایک نورانیت پیدا ہو. شکر کا پہلو اگر اس طرح کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خاص رکھا ہے اور ایسا جوڑ دیا کہ اس نے اپنے ذکر کے ساتھ قرآن میں اس کو جوڑ دیا ہے اور کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو مجھے یاد کرو اس دنیا میں عرش معلیٰ میں بہترین گروپ کے اندر تمہیں یاد کروں گا تمہارا نام لے کر، اور میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور ناشکری اور ناسپاسی نہ کرو. اور ایک جگہ آیا اگر شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا اور ایمان کی حلاوت سے نوازوں گا کہ دنیا میں چل کر فرشی انسان ایک عرشی انسان ہونے کی مانند ہو جائے گا. اور شکر کی ایک ایسی کیفیت ہے جس طرح ایک کتاب میں ہے کہ حضرت حاتم الاسم کے جو استاد تھے حضرت شقی بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بذات خود جاتے مدینہ منورہ امام جعفر صادق کے پاس ایک مرتبہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیے مجھے فتوت کیا ہوتی ہے، کہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جم کر مردانگی. تو امام جعفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بتائیے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے فتوت کی. تو کہتے ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دے تو شکر ادا کرے اور جب نہ دے تو صبر کرے. امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ سن کر یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں تو کتوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کو روٹی دو تو شکر کرتے ہیں اور نہ دو تو زبان نکلی رہتی ہے اور وہ صبر سے بیٹھے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں شکر اور فتوت کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ جب مل جاتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، خواہ بجان ہو بمال ہو بزبان ہو، اور جب نہیں ملتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. نہ ملنے پہ شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ پھر آگے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا. تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں انسان کو. انسان خود اکیلے بیٹھ کر اگر میرا پروگرام کا کہنا چاہیے جو ایک مین ریزن ہے اور ایک مین آئیڈیل وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس طرح سوچنے اور سمجھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو کہ عین قرآنی ہے جو کہ پھیلی ہوئی ہے قرآن سے مشان کے اندر، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن سے مشان میں هو الذی یصورکم فی الارحام
میں نے تمہیں کیا خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ماں کے پیٹ کے اندھیرے کے اندر کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم کس طرح بنایا ہے. اسی آیت مبارک کے میں غوطہ زن ہوتے ہیں انشاءاللہ اور تیزی سے آگے نہیں بڑھتے اور اس کے فیض کو حاصل کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر کیا فرما رہا ہے. جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنی آنکھوں کے بارے میں گفتگو کری تھی, تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اسی طرح محسوس کریں میرے کان کے اندر ایک اسپیشل بون ہے جو کہ نہ بہت زیادہ موٹی ہے اور جو کہ نہ بہت زیادہ پتلی ہے. اگر بہت زیادہ موٹی ہوتی تو کوئی انسان سو نہیں سکتا تھا رات کو. بہت زیادہ پتلی ہوتی تو ایک کروٹ لی دوسری کروٹ میں بریک ہو جاتی. 1000 ماؤں سے زیادہ محبت. اب محسوس ہوگی آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی پریسائز کیلکولیشن ہے, کتنا خیال ہے, کتنی محبت ہے کہ اس نے ایک کارٹلیج بون جو کہ اسٹریچبل ہوتی ہے میرے کانوں میں دی تاکہ میں سکون کے ساتھ روزانہ سو سکوں. اور یہ میرے کان ٹوٹے نہیں. ان کانوں کے اندر اتنی زبردست حس کی طاقت دی ہے کہ بیلنس طریقے کے ساتھ, اگر وہ بیلنس نہیں ہوتا تو انسان گر سکتا ہے. اور سننے کی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہیں دیتا, کون سا شخص ہے دنیا کے اندر, کون سا سائنسدان ہے, کون سا آئی اور ENT اسپیشلسٹ ہے جو کہ وہ یہ طاقت کسی کو عطا کر سکتا. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سی اسمال تھنگس کہتے ہیں بگ تھنگس ہوتی ہیں, خود ہی میرے اندر موجود ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ روزمرہ یا ہفتانہ طور پہ ماہانہ طور پہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کبھی تم نے میرا کان دیکھا اس طرح, کبھی انسان نے محسوس کیا. اور یہی طاقت شکر کی یہ جو فیلنگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرب کی, یہ انسان کے قلب کے اندر جب تک جذب نہیں ہوگی تو وہ قلب سلیم کی طرف روان دوان نہیں ہو سکتا. چاہتے ہو کہ ہو سب اوج سریا پہ مقیم, پہلے ویسے پیدا تو کرے کوئی قلب سلیم. آگے بڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناک دیا, اور ناک تو ایک ایسا پہلو کہ صرف مسلمانوں میں تمام دنیا کے اندر سب سے زیادہ گفتگو اسی کی ہو رہی ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ناک کے اندر اسپیشل فلٹرز اور ہیئر نہیں دیتا, ہر لمحہ انسان ڈسٹ اور ڈرٹ بریتھ ان کرتا رہتا. کتنی پریسائز کیلکولیشن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بریدنگ پیسج بنائے اور ناک کی خوبصورتی رکھی ہے. ناک کی جگہ اگر ہاتھی کی سونڈ دے دیتا, چاہتا کر سکتا تھا, کون تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روک سکتا, مگر اس نے یہ چیز پیدا نہیں فرمائی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ ہے اس کا مطلب جب وہ قرآن سے نشان کر کہتا ہے کہ کیوں نہیں سوچتے, میں نے تمہیں کتنا احسنی تقویم بنایا, ان آیتوں کے اوپر کیوں انسان غور و فکر نہیں کرتا, کیوں ایک دم سے پڑھ کے نکل جاتا آگے. اور بہت سارے لوگ تو یہ کہ جو آیتیں جس پہ غور و فکر کا حکم ہے ان پہ روتے ہیں. رونے والی آیتیں کچھ اور ہیں, یہ غور و فکر و تدبر اور ایمان کی حلاوت لینے والی آیتیں, جس کو اسکالرز جس طرح مولانا فیضانی, ان کی تصویر مبارک میرے پیچھے, انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے. یہ انہی کے ٹیکسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں, جس سے میں نے خود فیض حاصل کیا ہے, اور امید ہے آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں نے کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا. یہ وہ پہلو ہے جو کہ انسان کو شکر کی طرف لے کے جاتا ہے. دانتوں کو لے لے انسان, 32 دانت ہیں. منہ کے اندھیرے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے جو کہ اندھیرے کے اندر سبحان اللہ ایسی غائبانہ آنکھیں رکھتا ہے کہ اندھیرے میں, اور ایسا اندھیرا بھی نہیں, ایسا اندھیرا جو کہ رائٹ اینڈ لیفٹ بلیڈز جس کے چل رہے ہوتے ہیں, کھانے کو کبھی رائٹ پہ رکھتا ہے, کبھی لیفٹ پہ رکھتا ہے, کبھی رائٹ پہ رکھتا ہے, اور کبھی بھی بہت ہی کم ان دانتوں کے درمیان زبان آتی ہے. کون سی قدرت ہے, کون سی ذات مبارک ہے کہ جس نے اس زبان کے لوتھڑے کو ایسی آنکھیں دی ہیں جو کہ اندھیرے کے اندر یہ کام
مست ہو کر کرتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میرے منہ کی خوبصورتی نہ برقرار رکھتا اور اس منہ کی بجائے، اور قرآن میں خود فرمایا اس نے واللسان والشفتین کی جگہ ایک چڑیا کی طرح ایک چونچ دے دیتا، تمام نعمتیں گئی، تمام مرغ مسلم گیا، تمام قورمہ بریانی نہاری گئی، سب گیا، سوائے دانوں کے اور بیج. جس طرح مرغیاں چگتی ہیں، کبوتر، انسان اس کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا. کس نے کیا یہ؟ کبھی کبھار جو صاحب اولاد لوگ ہیں اولاد غفلت میں آ کے کہہ دیتی ہیں کہ والدین سے کہ کیا کیا آپ نے میرے لیے. یہ جملہ بہت عام ہے رائٹ. صرف انہیں ہی نہیں، ہم سب کو آج یہ پتہ لگے گا ماں باپ نے کیا کیا وہ دور کی بات ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ پہلے جاننا ضروری ہے. ماں باپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بات رکھا ہے. بائی دا وے اتنا اعلیٰ درجہ دیا ہے کہ اپنا جو نام مبارک ہے رب کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ جوڑ دیا. کما ربیانی صغیرہ، جس طرح وہ میرے رب تھے، رب کی طرح مجھے پالا پوسا جب میں چھوٹا سا تھا. خیر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر نطق و بیان کی طاقت، میں آپ سے اس وقت بات اور کلام کر رہا ہوں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اگر یہ نہ دیتا تو کون سی سپیچ، کون سی تعلیم، کون سا تعلم، کون سی مجالس علم، اور انسان بندروں سے بھی ورس ہوتا ہے زمین کے اوپر. اس وقت جنگلوں کے اندر بس پھر رہا ہوتا ہے، نہ بولنے کی طاقت، نہ لکھنے کی طاقت. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام مقدس کا اگر دروازہ کھولا ہمارے لیے تو کھولا ہی تعلیم و تعلم سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے یا رسول اللہ سے، پڑھنے کا حکم دیا ہے. کیا انسان اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اپنے جسم کو پڑھ رہے ہیں، قرآن عظیم الشان کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں. یہ ہے وہ حال اس وقت پیدا ہوگا کہ علم کے ذریعے انسان پہلے اس کو پرکھے اور محسوس کرے. جب محسوس کرے گا یہی کنورٹ ہوگا، ٹرانسلیٹ ہوگا ایمان کی صورت کے اندر. پھر انسان کہے گا کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو انسان جب کھانا کھاتا ہے، اب منہ کی بات ہو رہی ہے، ایک نوالا لیا، حلق پہ گیا، اور اس کے بعد آپ نے جب سوالو کیا، کھانا خود بخود اگر نہیں اترتا میرے پیٹ کے اندر، کیا کرتے ہیں؟ ایک تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کیا کرتا ہے انسان. بہترین کھانا کھا لیا، مگر اسوفیگس آہستہ 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 زگ زگ ہو کے آرام سے نوالے کو بالکل پیٹ میں اتارتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بنانے کے بعد ابھی تک رائٹ ناؤ ایز آئی اسپیک، اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پل لمحہ بھی میری ٹیک کیئر کر رہا ہے. میرا کھانا ہضم ہو رہا ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، میرا نطق و بیان کی طاقت برقرار ہے، میں کچھ بھولا نہیں، میرے کانوں کی سننے کی حس بیلنس ہے، میرے کان ٹوٹے نہیں، میری ناک سلامت ہے، میری آنکھیں سلامت ہیں، خون روان دوان ہے، ایک روح میری روان دوان ہے الیکٹریسٹی کی طرح. کس کے حکم سے؟ اللہ جل جلالہ کے حکم سے. بس اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی اور ہے ہی نہیں جو یہ تمام کی تمام تمہیں نعمتیں دے سکے، برقرار رکھ سکے، ہر پل ہر لمحہ ریفریش کرتا رہتا ہے. تمام کی تمام چیزیں ایک سنکرنس طریقے سے کام کر رہی ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون.
تاکہ انسان کو فرصت ملے تمام نعمتوں حاصل کرنے کے بعد وہ میری طرف صرف آئی نہیں، دوڑ کر آئے، تیزی سے آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہاں ہے، تو نے مجھے اتنا نواز دیا ہے. اب ادھر ایک پہلو پیدا ہوتا ہے اور شکر ہی کا پہلو، کہ جب انسان شکر کو اس طرح محسوس کرے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تمام خلقت کے لیے کیا ہے، اب اگر اس شکر کی فیلنگ کے ساتھ میں تیری خلقت کے لیے اگر کچھ کروں، بجان، بمال، بزبان، تو کیا ناراض ہوگا؟ ناراض تو نہیں ہو، تو اور زیادہ مجھ سے خوش ہوگا. اس لیے کہتے ہیں دین اسلام مقدس کے اندر یہ فارمولا ہے جس کو بولتے ہیں خدمت خلق اللہ کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ٹائٹل بھی دیا ہے مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کو جو کہ اس طرح شاکر ہیں، آج کے دور کے نہیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف فتنہا عن المنکر. وہ کرے گی قوم جو کہ قلباً شاکر ہوگی، محسوس کرے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، خالی چیزوں کو سرسری طور پہ پڑھ کے آگے نہیں ہو جائے گی، محسوس کرے گی. جس طرح آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اپنے کان اور ناک اور دانتوں کو محسوس کیا، نعمتوں کو، منہ کو، زبان کو، نطق و بیان کی طاقت کو. کھانا اتارتا ہے وہ، اور کھانے کو پھر ہضم کرتا ہے. صبح کا کھانا ہضم ہو رہا ہے، دوپہر کا کھانا ہضم ہو رہا ہے، شام کا کھانا ہضم ہو رہا ہے، اور مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ تمام کے تمام مینٹین ہو رہے. خود بخود تو خود چیز کوئی نہیں ہوتی. پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کرا تھا، خود بخود کا فلسفہ ہی جاہلانہ فلسفہ ہے. کوئی چیز حتیٰ کہ چھوٹی سی سوئی بھی خود بخود نہیں بنتی. یہ تمام کی تمام آرگنائزیشن خود بخود نہیں ہو سکتی. انسان مان لے، جان لے، اس وقت مانے گا، اس وقت جانے گا، خواہ وہ مسلمان ہو غیر مسلمان، جب وہ اسلام کی ان نعمتوں کو اور اس آیت مبارک کو اس طرح اپنے اندر ہضم کرے گا، علماً سونگے گا، سمجھے گا، سوچے گا اور اتارے گا اپنے قلب کے اندر. جب قلب کے اندر اترے گی تو ٹرانسفارم ہو جائے گی ایمان کے اندر، اور ایمان کا انجن جب آن ہوگا تو پھر وہ انسان رحمانی ہے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ پھر ایک نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو رحمتوں کا حامل ہوگا. خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان نور سے فیضیاب ہوگا اور پھر منور ہوگا تمام خلقت کے لیے. امید ہے ان شکر کے پہلو سے ہمارے شکر کے اندر اور اضافہ ہوا، کیونکہ ان پروگرامز کی مین ریزن توحید کے میرا مین مقصد یہ وہ پہلو آگے رکھنا ہے کہ جو انسان کے اندر ایمان کی ایک گرمی پیدا کرے. اس گرمی کو لے کے، اس ایمان کی حلاوت کو لے کے اب آپ اپنا باقی دن گزاریں اور محسوس کریں کل کا دن جو گزرا اور بقیہ دن پروگرام کے بعد جو گزرے گا، اور انسان خود ہی سب سے بڑا کہنا چاہیے، اس کا دل مفتی خود بتائے گا اسے کہ میں آج خوش ہوں، اگر ہوں تو کیوں ہوں؟ کیونکہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر کے سبجیکٹ کو علماً اس طرح سمجھا ہے کہ میرے اندر ایک شکر کی کیفیت ہے، وہی شکر میرے پورے دن کو انرجی دے رہی ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر انشاءاللہ ہمیں اور کامیابی کامرانی کے ساتھ علماً اور گہرائی تک لے کے چلیں، تاکہ ہم اس سے پوری طرح فیضیاب ہوں اور سر پا اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ توفیق دے. نیکسٹ پروگرام کے اندر اور آگے بڑھیں گے تاکہ یہ کیفیت ہماری اور پختہ ہو اور ہمارے تقوی ایمان کا سبب بنے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کو اس نے کہا شاکرین، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ملائک ہمارا ان لوگوں کے فہرست میں نام لکھے، فاکتبنا مع الشاکرین، تاکہ ہمارا نام شاکرین لوگوں میں شمار ہو سکے. تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء رسول تمام کے تمام شاکر تھے، اور خود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ افلا ان عبدن شکورا، کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں. اور آبویسلی بہترین اگزامپل ہمارے سامنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے قلب اطہر پہ یہ آیت مبارک اور یہ سبجیکٹ شکر کی اترے، اور جنہوں نے ہمیں ہمارے سامنے پہنچائے، اور اولیاء کرام نے ان کے اندر ایمان کی اور حلاوت بڑھا کے ہماری ہی زبان کے اندر، ہماری ہی کلچر میں، ہماری دور کے اندر اس کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے بھی نیکسٹ پروگرام میں سے ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.